اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ محبت رسول ہمارے ایمان کی عمارت کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کو محبت ہونی چاہیے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کی تین بڑے اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو کمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے محبت کی جا سکتی ہے، یا احسان اور نوال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ لوگ دوسروں کے ساتھ کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اچھا کھلاڑی بن گیا تو نوجوان اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی اچھا خطیب بن گیا تو خطابت کے میدان والے اس سے محبت کرتے ہیں، کوئی اچھا لکھاری مصنف بن گیا تو لکھنے کے شوقین اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی بھی میدان میں اگر کوئی بندہ کمال حاصل کر لیتا ہے تو اسی میدان کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال محبت کے لیے ایک سبب ہے۔ اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا باکمال بنایا تھا کہ ان جیسا باکمال دنیا میں کسی ماں نے نہیں جنا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے کمالات ممکن تھے اللہ تعالی نے سب کے سب آپ کی ذات گرامی میں جمع فرما دیے تھے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ باکمال آئے اور چلے گئے، کئی سارے باکمال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس شخصیت کی زندگی کا ایک پہلو کمال ہی کمال نظر آتا ہے اور دوسرا پہلو خامی اور نقص نظر آتا ہے۔ ہر باکمال شخص میں آپ کو یہ کچھ نظر آئے گا۔ چنانچہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے مدرسین مل جاتے ہیں
کہ جب وہ مسند درس پہ بیٹھتے ہیں تو اپنی قابلیت کا لوہا منوا دیتے ہیں، لیکن جب میدان خطابت میں آتے ہیں تو کوئی کامیاب خطیب ثابت نہیں ہوتے۔ کئی ایسے مصنفین اور لکھاری ہیں کہ ان کی تحریر کو دیکھ کر لوگ انگشت پدندان رہ جاتے ہیں، لیکن 10 بندوں کے سامنے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے فوجی جرنیل گزرے کہ جب انہوں نے دشمنوں کے ملک کا رخ کیا تو شہروں کے شہر فتح کر لیے، لیکن وہی جرنیل جب ایوان اقتدار میں آئے تو ناکام حکمران ثابت ہو گئے۔ کئی ایسے جج گزرے، اتنے نکتہ رس، اتنے دقیق بین جج تھے کہ معمولی نکتے کو بنیاد بنا کر مقدمے کی تہ تک پہنچ جاتے تھے، لیکن ان کی اپنی گھریلو زندگی ناکامی سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ کتنے ایسے سیاستدان ہوتے ہیں، سیاست میں تو بڑا نام کما لیتے ہیں، لیکن معیشت کے الف با سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ کئی ایسے بوڑھے نظر آتے ہیں، بڑھاپا بڑا معصوم اور قابل رشک، جبکہ جوانی بہت داغدار گزری ہوتی ہے۔ کسی کا حال تابناک ہوتا ہے تو ماضی افسوسناک ہوتا ہے۔ ہماری اسی معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے نوجوان ہیں جو اپنے والدین کے لیے بہتر بیٹا تو ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے لیے بہتر باپ ثابت نہیں ہوتے۔ بہن بھائیوں کے لیے اچھا بھائی تو ثابت ہو گیا، لیکن پھر اپنی بیوی کے لیے اچھا خاوند ثابت نہ ہو سکا۔ اپنی بیوی کے معاملے میں تو بڑا اچھا خاوند دکھائی دے رہا تھا، لیکن بہن بھائیوں کے معاملے میں بیچارے کے معاملات ناگفتگو تھے۔ ایک جانب سے ہم دیکھتے ہیں تو کمال ہی کمال نظر آتا ہے، دوسری پہلو پہ نظر ڈالیں تو نقص اور خامی نظر آتی ہے۔ دنیا میں واحد شخصیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ ان کی زندگی کے کسی بھی گوشے پر خوردبین فٹ کر دیں، آپ کو کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ خامی اور نقص نام کے لیے میرے محبوب کی ذات میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، قریش مکہ نے کہا کہ کوئی دلیل پیش کرو، آپ نبی ہیں، کوئی دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو چاند کو اشارہ کر دیتے، وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ کام بعد میں کیا تھا، شروع میں نہیں کیا۔ آپ کسی پتھر کو اشارہ کر دیتے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ معجزہ بعد میں دکھایا تھا۔ آپ کسی درخت کو اشارہ کر دیتے، درخت جھک کے آ جاتا، سلام کر لیتا، لیکن آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ وہ معجزہ بعد میں ظاہر ہوا تھا۔ شروع میں جب قریش مکہ نے آپ سے نبوت کی دلیل مانگی تھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل میری اپنی ذات ہے، میری اپنی ذات۔ میں اپنی زندگی تمہارے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی گزاری ہے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا؟ میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اگر میری زندگی میں تمہیں کوئی عیب، کوئی خامی نظر آتی ہے تو بتا دو، اور اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو ایسی بے داغ زندگی کسی نبی کی ہو سکتی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پہ اپنی ذات کو پیش کیا کہ میری اپنی ذات میری نبوت کی دلیل ہے۔ کمال ہی کمال۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا کمال تھا، تو میں کہوں گا کہ کون سا کمال نہیں تھا۔ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک کامل اور جامع شخصیت تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا تھے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ نظر ڈالیں۔ آپ نے مختصر وقت میں اتنا بڑا کام کر کے دکھایا کہ وہ کارنامے بولتے ہیں کہ یہ کارنامے سر انجام دینے والا شخص کوئی بڑا شخص۔ آپ کو کام کرنے کے لیے 10 سال کی قلیل مدت ملی، 10 سال، اور آپ کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی دنیا میں نہیں ہے جو اس معاشرے میں نہیں تھی۔ جہالت، ظلم، بد اخلاقی، معاشی بدحالی، معاشرتی زوال، سیاسی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ دنیا کا سب سے گیا گزرا معاشرہ تھا۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل فحاشی بہت عام ہو گئی ہے، بے حیائی بہت عام ہو گئی ہے، بالکل بے حیائی عام ہے، لیکن میں اب بھی یہی بات کرتا ہوں کہ آج کی بے حیائی اس زمانے کی بے حیائی سے کم ہے۔ اس زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ باقاعدہ بدکار عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتی تھیں، اور یہ جھنڈا لگانا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جس نے آنا ہے آ جائے، آنے کی اجازت ہے۔ ہر آنے جانے والا اس جھنڈے کو دیکھتا تھا اور وہی جھنڈا ہر کسی کو دعوت دے رہا ہوتا تھا، یعنی کھلم کھلا جھنڈے لگا کے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ باقاعدہ لوگ باندیاں خریدتے تھے اور اس کو کمائی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ کام کھلم کھلا ہوتا تھا۔ اخلاقی طور پہ وہ لوگ اتنے تباہ تھے کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ جہالت اتنی تھی کہ مکہ مکرمہ کے قریب عکاظ بازار لگتا تھا، اس بازار میں ایک آدمی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگ ایسی پھیلا دی اور کہنے لگا، ہے کوئی ایسا آدمی جو میری ٹانگ کو موڑ سکے؟ اگلے بندے نے کہا، اچھا ہمیں چیلنج کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، ایک زوردار وار کر لیا، اس کے ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے خاندان کے لوگ آئے، اس بندے کو قتل کیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ 100 سال سے زیادہ عرصے تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ بات اتنی تھی کہ ہے کوئی بندہ جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ شراب نوشی اتنی عام تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، وہ بیت اللہ کا متولی تھا، اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی، شراب مل نہیں رہی تھی۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، اس نے کہا مجھے شراب چاہیے، اگلے نے کہا مجھے قیمت چاہیے، کیا قیمت چاہیے؟
جواب دیا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دو۔ اس نے بیت اللہ کی چابیاں دے دی اور ایک مٹکا شراب لے لی، گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ ڈالا تھا۔ ظلم اتنا تھا کہ تیر اندازی کرتے تھے تو زندہ جانور کو باندھ کر اس پر مشق کیا کرتے تھے۔ جی چاہتا تھا تلوار اٹھا کی زندہ جانور کی ران پر تلوار مارتے تھے، وہ ران کٹ جاتی تھی، جانور ادھر تڑپ رہا ہوتا تھا اور یہ اس وقت ران کو آگ پر بھون کر کھا رہے ہوتے تھے۔ بارش نہیں ہوتی تھی، زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے اور جب تیل چھڑک کے آگ لگاتے تھے، جانور کو جب تپش اور حرارت پہنچتی تھی، بے قراری کا مظاہرہ کرتا تھا، پھر یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی۔ گویا کہ بارش مانگنے کے لیے زندہ جانور کو آگ لگایا کرتے تھے۔ اخلاقی طور پہ اس قدر گراوٹ کا شکار تھے وہ لوگ، جاہل، ان پڑھ، بدھو اور دیہاتی قسم کے لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ وقت کتنا تھا؟ 10 سال۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبوت کا دوران یا تو 23 سال پر مشتمل ہے اور آپ بار بار 10 سال کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی، جو 23 سالوں میں سے 13 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایسے شدید حالات میں گزارے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ہاں، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 سال کا عرصہ آپ کو مل گیا، پھر آپ نے کام کر دیا۔ اس 10 سال کی قلیل مدت میں آپ نے حق ادا کر دیا، اس معاشرے کی اصلاح کر دی۔ وہ عرب کی بدھو جو ہر قسم کی تہذیب اور تمدن سے ناآشنا تھے، وہ دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بن گئے۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند بندے جو تھے اونٹوں کو چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ آج بھی تحریکیں چلتی ہیں، آج بھی لوگ انقلابات لانے کی کوشش کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، پھر چند مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے لیے جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں پر محنت کی، ان کو بنایا۔ 10 سال کی قلیل مدت میں آپ نے 1.25 لاکھ شاگردوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا۔ وہ فقط مفاد پرست لوگ نہیں تھے، وہ آپ کے مخلص جان نثار تھے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر ناز تھا، فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں 100 فضلاء میں سے 50 فضلاء جو ہوتے ہیں نا وہ کام کے ہوتے ہیں، باقی 50 بیچارے بس ویسے ہی ہوتے ہیں۔ گویا کہ 50% لوگ ہمارے ہاں کام کے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں تو 70% فارغ التحصیل جو ہوتے ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں، 100% کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے محبوب تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میرے فیض پانے والے، میری تربیت میں رہنے والے 100 کے 100 اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کے لیے مقتدا اور رہبر بن جائیں۔ اصحابی کالنجوم، اور میرے سارے صحابہ، الف سے لے کر یا تک سارے صحابہ، ایک ایک صحابی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بن جائے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، جس کی اقتدا کرو گے، ایک ایک اس قابل ہے کہ وہ تمہیں ہدایت پہ پہنچا دے۔
میرے بھائیوں، خانقاہوں میں مشائخ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ مرکز، یہ ایک خانقاہ ہے، ایک مدرسہ ہے۔ خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں، جب اپنی اصلاح کے لیے شیخ کی صحبت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ من میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 6 مہینے بعد کچھ رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ مکمل اسلام میں تو سالوں گزر جاتے ہیں، پھر کہیں جا کے بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن میں تاریخ کے اوراق میں ایک ایسے مصلح کو دیکھتا ہوں، ایک ایسے مربی کو دیکھتا ہوں کہ جن کی صحبت میں اگر کسی نے زندگی کے 10 سال گزارے تو میرے محبوب نے ان کو مقتدا بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے 5 سال گزارے تو ان کو بھی رہبر اور رہنما بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے 1 سال گزارا، میرے محبوب نے ان کو بھی دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ اگر کسی نے میرے محبوب کی صحبت میں 1 لمحہ گزارا ہے تو 1 لمحے میں انہوں نے آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے چھوڑا ہے۔ وہ لمحوں میں لوگوں میں انقلاب برپا کرتے تھے، زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی۔ مدارس تو بنتے ہیں، لیکن جب مدرسہ بنتا ہے، مدرسہ بننے سے پہلے باقاعدہ کمیٹی بنتی ہے کہ محتمم کون ہوگا، تو ناظم کون ہوگا، خزانچی کون ہوگا، باورچی کون ہوگا، تو منتظم کون ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کیا افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اہل محلہ کو اپیلیں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سال گزر جاتا ہے اور 5 بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ پھر باقاعدہ مسجد میں فلیکس لگتے ہیں کہ 5 بچے حافظ قرآن بن گئے، گلی میں فلیکس لگتے ہیں مدرسے میں 5 بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں 5 نہیں، 1 بچہ بھی اگر قرآن کا حفظ کر لے، مدرسے والوں نے پھر بھی حق ادا کر دیا۔ 1 بچہ بھی اگر قرآن کا ناظرہ پڑھ لے، مدرسے والوں نے حق ادا کر دیا۔ لیکن میں تاریخ میں ایک ایسے معلم کا نام چمکتا دمکتا دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ صفہ نام کی ایک درسگاہ بنائی۔ اس درسگاہ میں محتمم خود تھے، منتظم خود تھے، مدرس خود تھے، اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ باورچی خانہ تھا؟ نہیں۔ کھانے پینے کا انتظام تھا؟ نہیں۔ صرف قرآن پڑھانے کا شغل مشغلہ تھا۔ اور 10 سال کی قلیل مدت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، میرے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ ان جیسا کوئی دوسرا اس کی معنی نہیں ہے۔ دس سال کی قلیل مدت میں 10,000 صحابہ قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ جی ہاں، یہ میرے محبوب کا کمال۔ پھر میرے بھائیوں، استاد جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو استاد کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو شاگردوں پر منتقل ہوتا ہے۔ مثلا استاد تبلیغی ذوق کا ہے تو شاگردوں میں وہی ذوق نظر آتا ہے۔ استاد اگر صوفی مزاج ہے تو شاگرد بھی صوفی مزاج ہوتے ہیں۔ استاد اگر تحریکی ذہن رکھتا ہے تو شاگرد بھی تحریکی ذہن والے، زندہ باد مرد آباد والے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم، اور ہر شاگرد کا انداز دوسرے سے جدا۔ ہر شاگرد جس شعبے میں چلا گیا اس شعبے میں وہ رہبر اور رہنما بن گیا۔ مختلف شعبوں میں گئے، مختلف شعبوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے صحابہ نے مسند درس کو سنبھالا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس مدرس بن گئے۔
اور مسند درس پہ اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ دیے. کئی ایسے تھے جنہوں نے ترک دنیا اور زہد اور خانقاہوں کا راستہ اختیار کر لیا، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ انہوں نے زہد کی وہ مثالیں قائم کر دی کہ عیسائی راہبوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. کئیوں نے میدان جنگ کا رخ کر لیا، وہ لشکر کے سپہ سالار بن گئے، خالد بن ولید جیسے، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص جیسے، جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کے ساتھ پنجہ آزمائی کر لی اور ان کے پنجوں کو مروڑ کے رکھ دیا. کئی صحابہ نے ایوان اقتدار کو سنبھالا، جہان بانی اور جہان رانی کے ایسے اصول وضع کر دیے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتی ہے. برطانیہ کی آئین کا مطالعہ کریں، کتنے ایسے قوانین ہیں جو انہوں نے حضرت عمر کے بنائے ہوئے قوانین کے طور پہ اپنایا تھا، اور باقاعدہ اس پہ وہ تسلیم کرتے ہیں یہ عمر لاز ہیں. عمر لاز سے مراد عمر نے یہ قوانین بنائے ہیں، ہم نے اپنی آئین کا حصہ بنا دیا. ہر صحابی اپنے اپنے شعبے میں بے مثل اور بے مثال بنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب تحریکیں چلتی ہیں، انقلابات برپا ہوتے ہیں، اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے، مال پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ہر جائز ناجائز قانونی غیر قانونی طریقہ اختیار کر کے فنڈ جمع کر کے پھر پانی کو پیسے کو پانی کی طرح بہا بہا کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ جلسہ ہے، یہ جلوس ہے، یہ دھرنا ہے، یہ فلاں کانفرنس ہے، اس کے لیے لوگوں کو پیسے کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. وسائل کے بغیر لوگ کہتے ہیں تحریکیں نہیں چلتی، انقلابات برپا نہیں ہوتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک انقلاب برپا کیا تھا جس میں وسائل کم نہیں تھے، وسائل بالکل تھے ہی نہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا کہ وسائل کم ہیں، وسائل تھے ہی نہیں. وسائل کی فقدان کے باوجود سبحان اللہ کیسے جان نثار تھے آپ کے صحابہ. غزوہ خندق کا موقع تھا، وقت تھوڑا تھا، مدینہ کے اطراف میں خندق کی کھدائی کرنی تھی. لشکر کفار مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکا تھا. حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دن رات ایک کر کے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے. راتوں کو بھی کھدائی کرتے تھے. وقت تھوڑا تھا، سردی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وقفے وقفے سے بارش شروع ہو جاتی تھی. وہ صحابہ تھے نہ دن کو دیکھتے تھے نہ رات کو دیکھتے تھے، خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے. پورا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی ان کو میسر نہیں تھا. سردی شدید، تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں ہے. لیکن تمام تر شدت کے باوجود، موسم کی ناموافقت کے باوجود، حضرات صحابہ کرام کا ایمانی جذبہ اتنا بھرپور تھا کہ یہ موسم کی ناموافقت، یہ سردی گرمی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے شدید سردی کے باوجود صحابہ کرام مسلسل لگے ہوئے ہیں، خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت کر دیجئے. جب حضور یوں فرماتے تھے انصار اور مہاجرین جواب میں ایک نعرہ لگاتے تھے نحن الذین بایعوا محمد، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا.
तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं था, पेट भरने के लिए खाना मुयस्सर नहीं था, फकत ये नारे लगा लगा के अपने ईमान को गरमाया करते थे और यखबस्ता हवाओं का मुकाबला कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में लगे हुए थे। एक सहाबी आए, अर्ज किया, अल्लाह के नबी, अब तो भूख इतनी शदीद हो गई कि शदीद भूख की वजह से मैंने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई, फरमाया आपने एक पत्थर बांधा हुआ है, मैंने 2 पत्थर बांधे हुए। वसाइल नहीं थे, लेकिन कमाल था कि आपने वसाइल की फुकदान के बावजूद कैसे जानिसारों को जमा किया था। वसाइल की फुकदान के होते हुए आपने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया कि दुनिया में तब्दीलियां आती हैं, इनकलाबात बर्पा होते हैं, इंसानी खून की नदियां बह पड़ती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतों के सुहाग उजड़ जाते हैं, वालिदैन बेसहारा हो जाते हैं। जरा मुहज्जब दुनिया की तारीख का मुताला करें, पता चल जाएगा। रशिया का इनकलाब बर्पा हो गया, 25 लाख बंदे कत्ल हुए। फ्रांस का इनकलाब आया, 15 लाख बंदे कत्ल हुए। हमारा ये वतन अजीज हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया है, 10 लाख हम वतनों का खून इसकी बुनियादों में शामिल है। अभी 100 साल का अरसा नहीं हुआ, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम लड़ी गई। इन दोनों जंगों में बिला मुबालगा 3.5 करोड़ बंदे कत्ल हुए। ये मुहज्जब दुनिया की बात है, लेकिन दुनिया में एक इनकलाब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया था। 10 साल की कलील मुद्दत में 10 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया था। इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ, बंदे कितने कत्ल हुए। मुसलमानों की जानिब से जो बंदे शहीद हुए, कुफार की जानिब से जो बंदे कत्ल हुए, दोनों को अगर मिलाया जाए तादाद 1017 बनती है, 1018 नहीं है। इतना पुरअमन इनकलाब, कम जानी नुकसान के साथ इतना बड़ा इनकलाब बर्पा करना, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा रहे थे, क्या अमन और सलामती का दर्स देने वाले थे। चाहत थी कि मैं बैतुल्ला में जाके 2 रकात नमाज पढ़ लूं। बैतुल्ला का चाबी बरदार उस्मान बिन तलहा था। उस्मान बिन तलहा को फरमाया कि मेरे लिए बैतुल्ला खोल दें, मैंने 2 रकात नमाज पढ़नी है, तो मैंने चले जाना है। उस्मान बिन तलहा ने कहा कि जाओ अपना काम करो, मैं तेरे लिए बैतुल्ला नहीं खोल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस जगह पे आप खड़े हैं उस जगह पे मैं खड़ा होऊंगा, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पे आप खड़े होंगे। बैतुल्ला की चाबियां मेरे हाथ में होंगी, बैतुल्ला की चाबियां मेरे हाथ में होंगी। उस्मान बिन तलहा ने कहा, तुझे कोई मक्का में जीने नहीं देता, तू बैतुल्ला की चाबियों के हाथ देख रहा है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से रात की तारीकी में रवाना हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर एक नजर डाली, फिर फरमाया, मक्का अगर मुझे अच्छी तरह पता है कि रुई जमीन पर तुझसे बेहतर टुकड़ा दूसरा कोई मौजूद नहीं है, अगर मेरे बस में होता मैं तुझे कभी न छोड़ता, लेकिन क्या करूं, ये जालिम लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को इस हाल में अलविदा कहा कि आपकी मुबारक आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। रात की तारीकी में मक्का मुकर्रमा से निकल पड़े, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। 8 साल मदीना मुनव्वरा में आपने गुजारे।
مدینہ میں بھی کافروں نے آپ کو سکون سے نہیں جینے دیا، بار بار شرارت کرتے رہے۔ ٹھیک 8 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 جانثاروں کا لشکر روانہ کر دیا کہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنا ہے، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے مختلف صحابہ کو جھنڈے پکڑا دیے تھے جو ان کی سپہ سالاری کی علامت ہوا کرتی تھی۔ ہر قبیلے کی الگ جماعت تھی، ہر جماعت کا الگ سپہ سالار تھا، امیر تھا، اور ہر امیر کا الگ جھنڈا تھا۔ انصار کا جھنڈا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ مکہ مکرمہ جس دن فتح ہونا تھا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، حضرت عبادہ بن صامت نے آواز لگائی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو لڑائی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ عبادہ بن صامت تو یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے عبادہ کو فرمایا کہ عبادہ آپ نے ٹھیک بات نہیں کی ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو لڑائی کا دن نہیں ہے۔ پھر عبادہ بن صامت کو احساس دلانے کے لیے، عبادہ بن صامت نہیں، سعد بن عبادہ کو احساس دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لے لیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو میری جماعت میں ہونے کے باوجود جنگ اول لڑائی کے نعرے لگاتے ہیں، میں ایسے بندے کو جھنڈا نہیں پکڑاتا، جھنڈا لے لیا۔ لیکن قربان جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور سمجھداری پہ، آپ سمجھتے تھے کہ سعد بن عبادہ مخلص صحابی ہیں، زبان سے نعرہ نکل گیا لیکن ہیں تو مخلص صحابی، احساس بھی دلانا تھا، وہ اعزاز بھی چھیننا نہیں چاہتے تھے۔ سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا، سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس بن سعد کو وہ جھنڈا پکڑا دیا تاکہ یہ اعزاز اسی گھر میں رہے، اسی گھر سے یہ اعزاز باہر نہ چلا جائے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خالد میں مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوتا ہوں، آپ مکہ کی نچلی جانب سے داخل ہو جائیں۔ چند سے نوجوانوں کا دستہ دیا کہ ان کو آپ ساتھ لے کر مکہ کی دوسری جانب سے داخل ہوں، ہم دونوں طرف سے داخل ہوں گے، کفار مرعوب ہو جائیں گے، مزاحمت نہیں کریں گے تو مکہ مکرمہ میں انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ مقصد صرف یہی تھا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے اعلان فرمایا تھا، جو بندہ مسجد حرام میں پناہ لے لے وہ مأمون ہوگا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بندہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بندہ اپنے گھر میں پناہ لے لے صرف دروازہ بند کر دے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ گویا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بالائی جانب سے داخل ہو رہے تھے، حضرت خالد بن ولید نچلی جانب سے داخل ہو رہے تھے۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ جب جرنیل کسی شہر میں فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں تو ان کا غرور اور تکبر دیدنی ہوتا ہے، سینہ باہر کو نکلا ہوتا ہے، گردنیں تنی ہوئی ہوتی ہیں، آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ جو سامنے آئے اس کو تہ تیغ کر دو۔ انسانی کوپڑیوں کی مینار بنا کے ان پہ چھڑ کے فتح کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دنیا کے فاتحین کی تو یہ تاریخ ہے، لیکن ہم نے تاریخ کے اوراق پہ ایک ایسے فاتح کو دیکھا جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، کوئی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، ہٹو بچوں کے نعرے نہیں لگائے جا رہے تھے، جو سامنے آئے قتل کر دو یہ آوازیں بلند نہیں ہو رہے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، زبان پہ سورۃ الفتح کی آیات کی تلاوت جاری تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک اتنا نیچے کو جھکا ہوا تھا، اتنا نیچے کو جھکا ہوا تھا کہ آپ کی مبارک پیشانی اونٹنی کی پالان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اس قدر عاجزی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے امن و امان کا جائزہ لیا، مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ مسجد حرام میں حضرت خالد بن ولید کا انتظار کر رہے تھے کہ خالد بن ولید آ کے کیا خبر دیتے ہیں، چونکہ خالد بن ولید کو حضور نے فرمایا تھا کہ خالد پوری کوشش کرنی ہے کوئی بندہ آپ کی تلوار سے قتل نہ ہو جائے۔ دور سے خالد بن ولید کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خالد بن ولید کی تلوار پہ پڑ گئی، دیکھا تلوار خون سے سرخ نظر آ رہی ہے، فوراً فرمایا اما خالد فقد قتل احدا، لگتا یہ ہے کہ خالد کسی کو قتل کر کے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید قریب آئے، فرمایا خالد کیا ہو گیا؟ آپ کی تلوار خون سے سرخ نظر آ رہی ہے۔ خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی، جب میں آ رہا تھا چند سر پھیرے نوجوان میرے سامنے کھڑے ہو گئے، میں نے تو پوری کوشش کر لی کہ ان کے ساتھ قتال نہ کرنا پڑے، میں نے ان کو سمجھایا مجھے راستہ دے دو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن وہ نوجوان میرا راستہ نہیں چھوڑ رہے تھے، مجھے مجبوراً تلوار چلانی پڑ گئی، 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ جیسا شہر فتح ہو گیا، صرف 7 یا 8 بندے قتل ہو گئے، اس پر بھی میرے محبوب آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے کہ بندے کیوں قتل ہوئے۔ اتنا کم انسانی نقصان کے ساتھ یہ بڑا انقلاب برپا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے، بیت اللہ میں داخل ہونا تھا، بیت اللہ کا چابی بردار دیکھا، چابی کس کے پاس ہے؟ وہی عثمان بن طلحہ جس نے 8 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہی عثمان بن طلحہ مسجد حرام کے کونے میں کھڑے تھے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی چھن جائے گی، لی جائے گی، پھر دوبارہ یہ چابی مجھے واپس نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، عثمان بن طلحہ نظر آئے، ہاتھ کے اشارے سے بلایا، عثمان بن طلحہ قریب آئے، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، پاؤں بھی کانپ رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ آج یہ اعزاز میرے ہاتھ سے چھن جائے گا، لیا جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی دے دو۔ عثمان بن طلحہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بیت اللہ کی چابی حضور کو پکڑا دی۔ آپ نے بیت اللہ میں داخل ہونا تھا، کس کو بیت اللہ کے اندر اپنے ساتھ لے جائے؟ ابو بکر نہیں، ابو بکر کو نہیں لے گئے، عمر نہیں، عمر کو بھی نہیں لے گئے، عثمان و علی نہیں، ان کو بھی نہیں لے گئے، 10 مبشرہ نہیں، ان کو بھی نہیں لے گئے۔ کن کو بیت اللہ میں اپنے ساتھ لے گئے؟ حضرت بلال اور حضرت اسامہ، 2 بندوں کو لے گئے۔ یہ دونوں غلامی کے داغ سے داغدار تھے، معاشرے کا گرا پڑا طبقہ اس کو اٹھانا اور بام عروج پہ پہنچانا۔ کوئی میرے محبوب سے سیکھ لے گرے پڑے لوگوں کو کیسی عزت دی جاتی ہے۔ حضرت بلال حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ بیت اللہ میں لے کے چلے گئے۔ بیت اللہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی، باہر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں چابی تھی، چابی دوبارہ کس کو دی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق چاہ رہے تھے بیت اللہ کی چابی مجھے مل جائے، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر بھی گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے شاید میری اوپر حضور کی نظر پڑ جائے۔ حضرت عثمان بھی متمنی تھے، حضرت علی کی بھی یہی چاہت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں
کسی اور بندے کو تلاش کر رہی تھی، آپ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، کسی اور بندے کو تلاش کر رہے تھے، دیکھا عثمان بن طلحہ دوبارہ مسجد حرام کے کونے میں کھڑا ہے، حسرت اور یاس کی تصویر بنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلایا، قریب آئے، فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے آج سے 8 سال پہلے اس مقام پہ کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی؟ حضرت عثمان میں جواب دینے کی، عثمان بن طلحہ میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بتاؤ میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت عثمان نہیں بول سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان میں نے چابی آپ سے لی تھی، میں وہ نہیں کرتا جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میں نے چابی آپ سے لی تھی، میں آپ کو دوبارہ واپس کر رہا ہوں، یہ چابی آپ کے پاس رہے گی، آپ نہیں ہوں گے، آپ کی اولادوں کے پاس رہے گی، اولادوں کی اولادوں کے پاس رہے گی، قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں میں رہے گی۔ جو بندہ چھیننے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ہاں ظالم تصور ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے چابی لی، پھر عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے چابی تو مجھے پکڑا ہی دی ہے، مجھے اپنا دامن بھی پکڑا دیجیے، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر تھے، سب سے کم جانی نقصان پر آپ نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریش کے سردار اور رؤسا آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا ما ترون انی فاعل بکم، قریش مکہ اے بڑے بڑے سرداروں تمہارا کیا گمان ہے، میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ قریش مکہ کو یاد تھا کہ آج سے 8 سال پہلے ہم نے ان کو اور ان کے جانثاروں کو کیسے ستایا تھا۔ قریش مکہ کو یاد تھا کہ ہم نے حضرت بلال کو کیسے گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا۔ ان کو یاد تھا کہ ہم نے عمار اور یاسر پر ظلم اور ستم کے پہاڑ کیسے توڑے تھے۔ ان کو یاد تھا کہ ہم نے حضرت سمیہ کو کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ ہاں قریش مکہ کو بھی یاد تھا، میرے محبوب کو بھی یاد تھا، میرے محبوب کا حافظہ کمزور نہیں تھا، آپ کو ایک ایک بات یاد تھی، میرے بلال کو کیسے ستایا کیا تھا، عمار اور یاسر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، خبیب اور خباب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انتقام کے جذبات نہیں تھے۔ فرمایا ما ترون انی فاعل بکم، تمہارا کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سر جھکانے کے قابل نہیں تھے قریش مکہ۔ آپ نے پھر پوچھا بولتے کیوں نہیں؟ بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ ہلکی سی آواز اٹھی خیرن، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، اخن کریم وابن اخین کریم، آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، اچھے بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں آپ لوگوں کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی وبال نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو دیکھنا ہو، کمالات کو دیکھنا ہو، تاریخ کے اوراق پلٹیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ یقین کریں سیرت اتنی تابناک ہے کہ بے اختیار دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔